اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 12 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کمر سے کھسے ہوئے تھے۔ ان کے کرہانے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلی کرا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھانا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں۔ قافلے کے متعلق پیشین گوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک بااخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلے بنی عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ دلائل النبوہ للبیہقی 2072 مزیت العصری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، قسم کا کفارہ۔ قرآن کریم میں ہے، اس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانی درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دے دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو۔ سورہ مائدہ میں 89 آیت میں ہے 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ لکا فی تجارتکا۔ ترجمہ،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری تجارت میں برکت دے۔ طبرانی اوسط 8346 عامر بن وسیلہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ خشوع خضوع سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد 906 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ 7 26واں آیت میں ہے۔ 7واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ اعضاء کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتا تھے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں مٹ کر دے، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھرے، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ سورہ یاسین 60/5 60/6 آیت میں ہے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران 180/5 آیت میں ہے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ ترمذی 2040 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو اللہ کی طرف سے ایسی قوت اور طاقت ملتی ہے کہ بھوک ہی نہیں رہتی، اس لیے اس کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا جی چاہے تو کھائے ورنہ نہ کھائے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ ماتحت اور یتیم کا خیال رکھو۔ ماتحت کو تو نیچے کام کرتے سوالنگ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ ابن ماجہ 3691 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 12 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 13 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔